ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته ومحبيه ومعهم علينا أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میری ماں بہنوں اور میری بچیوں، میں سمجھ رہا تھا کہ ختم بخاری شریف کا جلسہ ہے، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ سالانہ جلسہ ہے اور اس میں مدرسے کی بچیاں اور اس کے علاوہ بستی کی بہت سی عورتیں بھی اس جلسے میں شرکت کرتی ہیں. اس لیے میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. اس کا ترجمہ مختصر مفہوم عرض کر کے بات ختم کریں گے. پہلی آیت کا تعلق خاص لوگوں سے ہے، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یعنی سب کے سب ایک ہی مرتبہ نکل کھڑے نہ ہوں، بلکہ ایسا کر لو کہ ہر قبیلے سے ایک جماعت نکلے تاکہ وہ فقہ فی الدین حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے، اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر اپنے وطن پہنچے تو یہ علم جو حاصل کیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ہو سکتا ہے وہ بھی بچیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈریں، اللہ کے حکموں کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں. بہرحال اس آیت کا تعلق ہماری بچیوں سے ہے جو اپنے خاندان سے ایک دو مدارس میں آتی ہیں اور غرض مقصود ان کا علم دین حاصل کرنا ہوتا ہے کہ دین کا مکمل علم حاصل کر کے جس میں
تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے اور عقائد سے متعلق کتابیں ہیں جو دین کا مکمل علم کہا جاتا ہے، اسی کے پیش نظر ہمارا ایک کورس ترتیب دیا جاتا ہے کہ دین کی جتنی اہم چیزیں ہیں وہ سب کی سب اس میں آ جائیں اور امت کے ایک طبقے کو، عورتوں میں سے مردوں میں سے، ان کو پڑھا دیا جائے، ان کو سمجھا دیا جائے، اس کی معلومات ان کو دے دی جائیں تاکہ جب یہ اپنے وطن، اپنے گھر، اپنے محلہ واپس لوٹیں تو اپنے اطراف کا ماحول دین کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، خود بھی دین پر قائم رہیں اور اپنے گھر اور اپنے اطراف کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ یہی ان مدارس کی غرض ہے کہ جہالت کیسے دور ہو، فتنوں سے کیسے بچا جائے، فتنے باز لوگ اگر آ جاتے ہیں تو ان کو کیسے زیر کیا جائے، لوگوں کو حقیقت سمجھا دی جائے اور فتنوں سے بچایا جائے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، آئے دن ہر جگہ کوئی نہ کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے اور مختلف مذہبی جماعتیں مذہب کا نام لے کر لوگوں کو بہکانے کی اور عقائد صحیحہ سے برگشتہ کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ وہیں کامیاب ہوتے ہیں جہاں مکتب مدرسے کا مضبوط نظام نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے علماء کرام کی، اسلاف امت کی یہ کوشش ہے اور پہلے سے کوشش رہی ہے کہ گاؤں گاؤں مکتب کا نظام مضبوط کر دیا جائے، جیسا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت جب مالٹا کی جیل سے رہائی پا کر جو ملک کو آزاد کرانے کی غرض سے ان کو مالٹا کی جیل میں بند کر دیا گیا تھا، ایک جزیرہ ہے، تو وہاں سے واپس آنے کے بعد آپ نے جو خطاب فرمایا ہے وہ یہی تھا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں بہت سوچا، 2 سال تک سوچتا رہا کہ آخر اب ہمارے ملک میں، اس ہندوستان میں، دین کے بقا کی شکلیں کیا ہو سکتی ہے اور سیاست ہماری استوار کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اللہ پاک نے 2 سال سوچنے کے بعد 2 باتیں میرے ذہن میں ڈالی۔ ایک تو یہ ہے کہ بستی بستی قرآن کی تعلیم کو عام کر دیا جائے، مکاتب کا جال بچھا دیا جائے، پھیلا دیا جائے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے دین کی حفاظت ہوگی۔ بہت ہی عجیب بات ہے، حضرت اقدس مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان مکاتب کو دین کے قلعے کہا کرتے تھے۔ دین کے قلعے میں جیسے فوج ہوتی ہے اور قلعے میں رہ کر وہ دشمن کو زیر کرتی ہے، حفاظت ملک کی کرتی ہے، ایسے یہ مکاتب جو ہے وہ حیثیت اس کی اسی طرح ہے کہ دین کے قلعے ہیں اور یہاں سے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ جس گاؤں میں مکتب ہے اور مکتب بہت مضبوط ہے تو اس مکتب سے پڑھنے والا بچہ انشاءاللہ کہیں بھی چلا جائے گا تو کسی کے فتنے میں نہیں پھنسے گا، چونکہ عقیدہ، ابتدائی تعلیم اور اپنی زندگی دین کے مطابق گزارے گا اور قرآن اپنا پڑھتا رہے گا، کچھ صورتیں یاد کرا دی جاتی ہے، دعائیں یاد کرا دی جاتی ہے، ایمان کی حقیقت سمجھا دی جاتی ہے،
تو ایسے بچے کہیں بھی چلے جائیں تو دوسروں کے فتنے میں نہیں پھنسیں گے، ان کو فوراً یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے بالکل اس کے خلاف ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اب کوئی قادیانی آ گیا اور غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی بتا رہا ہو تو ہمارا بچہ اس جال میں نہیں پھنسے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے عقیدے کو، رسالت کے عقیدے کو مضبوط کر لیا ہے، لا الہ الا اللہ کو مضبوط کر لیا ہے۔ لہذا کوئی مشرک سناتنی آ گیا اور اس نے کوئی الٹی سیدھی بات توحید کی بات بھی کہنا شروع کر دیا تو یہ بچہ فوراً معلوم کر لے گا کہ جو کہہ رہا ہے غلط ہے، جو ہم نے پڑھا ہے وہی سچ ہے۔ اسی طرح دوسرے عقائد ہیں، اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے یہ بات الہام کی، دل میں ڈالی کہ قرآن کی تعلیم کو بستی بستی عام کر دو، قریہ قریہ قرآن کی تعلیم کو رواج دے دو، یعنی مکاتب کا جال پھیلا دو۔ یہ اس ملک میں مسلمانوں کے دین کی بقا کا ذریعہ ہوگا، دین کی بقا کا سبب ہوگا، بشرطے کہ وہ مکتب جیسا ہونا چاہیے تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے ویسا ہو تو پھر کوئی طاقت نہیں۔ پھر اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہوگا کہ اس گاؤں میں کوئی فتنہ باز جماعت داخل نہیں ہو سکتی، یہ قلعہ ہے یہاں، اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو مکتب جتنا مضبوط ہوگا وہاں علماء ہوں گے، طلباء ہوں گے، لوگ ہوں گے جو صحیح عقیدے کے حامل ہوں گے۔ اب کوئی قادیانی آ کر ہمارے اس نرولے میں آ جائے اور وہ قادیانیت پھیلانے کی کوشش کرے، ایک دم سے پکڑا جائے گا، ایک دم سے پکڑا جائے گا، اس لیے کہ یہاں اہل سنت کے عقیدے کی تعلیم ہوتی ہے، قادیانیت کے باطل ہونے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو یہاں آ کر یہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا، آئے گا تو فوراً لوگ تاڑ لیں گے، عام پبلک اس کو یہاں سے کھڑیر دے گی، باہر کر دے گی۔ یہ ہے مطلب۔ اور ہر بستی میں نہ صحیح کچھ فاصلے پر بڑے مدرسے قائم کر دیے جائیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دین کی کل تعلیم جو ہے، نت نئے مسائل روزانہ پیش آتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے مکتب کا پڑھا بچہ تو مسائل کا جواب نہیں دے سکتا، وہ تو اپنے پرسنل ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، باقی عام دین کی مسائل سے وہ بحث نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ایسے مدرسے اگر ہوں گے جہاں کل دین کی تعلیم ہوتی ہے تو ایسے مسائل جو درپیش ہوں گے وہاں دارالافتاء ہوگا، فتویٰ دینے والے لوگ ہوں گے جو کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کریں گے، اور دین کا شیوع ہوگا، لوگوں کی زندگی دین کے مطابق ہوگی، وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو ضرورت مکاتب کی ہے، یہ پرسنل فائدے کے لیے، اور ضرورت جو ہے وہ دارالعلوموں کی ہے، بڑے مدارس کی ہے، وہ عام اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے ایک مسئلہ لکھا ہے فقہا نے کہ مدت مسافت میں، یعنی سفر شرعی جو ہوتا ہے 48 میل کا، جو 76 کتنے کلومیٹر بنتا ہے، 72 کلومیٹر بنتا ہے، بعضوں نے اور بھی بڑی مقدار لکھی ہے۔ تو اتنی مقدار میں ایک بڑا عالم چاہیے کہ جو دین کے ہر مسئلے کو حل کر سکے۔ اتنی مسافت میں لوگوں کا جانا آسان ہے، مشکل ہے، اس سے اپنے مسائل کا حل کیا کرے۔ ایک اچھا بڑا عالم اتنی مسافت میں ہونا ضروری ہے۔ اب جب دارالعلوم ہوگا ظاہر بات ہے اس میں اس شان کے لوگ ہوں گے جو فقہ و فتاوی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے مولانا ہیں الیاس صاحب بھٹکلی دامن برکاتہم العالیہ، وہ تو فرماتے ہیں کہ پہلے تو تھا 48 میل کے ایریے میں ایک عالم چاہیے، اب دین کا معاملہ اتنا دیگرگوں ہو گیا ہے، گڑبڑ ہو گیا ہے کہ اب تو ہر بستی میں ایک عالم چاہیے، اور بستی سے گزر کر ہر گھر میں ایک عالم چاہیے، تو دین کی حفاظت ہو سکے گی، ورنہ دین کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے ایک بچے کو، ایک بچی کو کل علم دین کے واسطے منتخب کر لے، تو تمہارے پورے گھرانے کی کیا ہو جائے گی؟ حفاظت ہو جائے گی، دین کی حفاظت ہو جائے گی۔
اس دور کے پرفتن ہونے کی وجہ سے اب علماء یہاں تک آ گئے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے پوری بستی کے ہر گھر میں تو ایک عالم ہے نہیں، اسی لیے اب تک جو فساد آ رہا ہے اس فساد کا جیسے سد باب ہونا چاہیے ویسا سد باب نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہوگا جب ہوگا، اب جب ہوگا جب کہ ہر گھر میں ایک عالم دین موجود ہو، اور وہ بھی ایسا کچا پکا نہیں عالم دین، لیتفقہوا فی الدین قرآن نے کہا ہے، جو خاص گہرا علم دین کا رکھنے والا ایک عالم چاہیے، ہر گھر میں چاہیے، تو فتنوں کا سد باب ہوگا۔ اب لوگ کہتے ہیں بہت مدرسے ہو گئے، بہت مدرسے، بھائی کمی کہاں پوری ہو رہی ہے؟ ہمارے ہر گھر میں عالم کہاں ہے؟ ہر گھر میں عالمہ کہاں ہے؟ اور گھر کی حفاظت کے لیے، بددینی سے حفاظت کے لیے تو ایک عالم کا ہونا بہرحال ضروری ہے، وہی اپنے گھر کا فساد کیا کر سکتا ہے؟ دور کر سکتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جیل کی تنہائیوں میں میری سمجھ میں آیا نہیں، بلکہ اللہ نے الہام کیا کہ اگر آپ اپنے ملک میں دین کی حفاظت چاہتے ہو تو قرآن کی تعلیم کو عام کر دو۔ اس واسطے ہم نے دیکھا ہماری جماعتیں آتی جاتی ہے، وہ سارے احوال پیش کرتی ہے، تو بہت سی ریاستیں جہاں مکاتب کا نظام نہیں ہے وہاں فتنے زور پکڑ رہے ہیں، اور غلط عقیدے کے حاملین اسی مقامات میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہاں ایسی فضا ہے کہ کلمہ پڑھنا تک نہیں آتا ہے لوگوں کو۔ دنیاوی تعلیم تو بہت اونچی تعلیم ہے، لیکن اس مکاتب کے نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ دین کی حفاظت انہی مکاتب سے ہوگی، اور مکاتب ہیں نہیں، وہاں دین کی حفاظت نہیں ہے۔ اچھے بڑے لوگ ہیں، لیکن دینی امور سے، دینی ابتدائی مراحل کے جو عقائد ہیں اور تھوڑے بہت مسائل ہیں، غسل کے فرائض تک معلوم نہیں ہیں، وضو کے فرائض تک معلوم نہیں ہیں، نماز سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ان ریاستوں میں، ان علاقوں میں مکاتب کا نظام نہیں ہے۔ بھی ہمارے مولانا جنید صاحب ہیں، معاذ الفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، 3-4 سال ہو گئے، وہ ایک تبلیغی دورے میں گئے تھے 10 دن کے لیے اندور کے اطراف میں۔ اب اندور اتنا بڑا شہر ہے، اتنا بڑا مدرسہ وہاں ہے، اطراف میں گئے تو 80 گاؤں میں قادیانی پھیلے ہوئے تھے۔ 80 گاؤں میں 80 گاؤں کے لوگ جیسے قادیانی ہو گئے تھے، انہوں نے مسجد بنا دی تھی، اسکول بنا دیا تھا، اور ایسے ویسے علماء تو تھے بریلوی خیال کے، لیکن ان کو کیا پری ہے، ان کو دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ تو پوری 80 گاؤں کے ایریے میں قادیانی چل گئی۔ اب یہ اللہ کا بندہ، بہرحال اللہ جس سے کام لے، یہ تڑپ گیا بالکل، کہا کہ یا اللہ اب اس کا ہوگا کیا؟ تو اس نے یہی گویا متعین کیا کہ ہر بستی میں مکتب کا نظام درست کر دینا چاہیے۔ چنانچہ 1، 2، 4، 10، 20، 25، 50 ایک عالم دین کو بلاتا رہا، اور ایک جگہ مکتب کا، چلو تم یہاں کے ذمہ دار ہو، یہاں تمہاری سب ضرورت پوری ہوگی، یہاں رہو۔ چنانچہ 80 گاؤں میں 80 علماء کو بٹھا دیا۔ ایک صاحب خیر مل گیا، شکر اللہ پاک کا، وہ کام کرنا چاہتا تھا، وہ کچھ ہمارے ساتھ تعلق بھی رکھتا تھا، مشورہ ہوا، میں نے کہا بھئی یہ ہے کام کرنے کی جگہ ہے، تمہارا پیسہ ارتداد کا فتنہ دور کرنے میں لگے گا، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ تو اس نے 80 گاؤں میں تنخواہ کی ذمہ داری لے لی، اور مولانا کو کام کرنے کی سہولت ہو گئی۔ ادھر مکتب شروع ہوا نہیں کہ قادیانی بھاگا، ادھر شروع ہوا نہیں کہ قادیانی بھاگ۔ ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے نا، وہ تو معمولی چیزیں ان کے پاس ہے، ذرا سا اگر آپ نے دلائل پیش کر دیے تو ایک دم سے ان الباطل کان زہوقا، جہاں حق پہنچ گیا، روشنی پہنچ گئی، ظلمت ایسے ہی دور ہو جاتی ہے۔ بھئی کتنی تاریک جگہ ہو، لیکن آپ نے لائٹ کا بٹن آن کر دیا تو وہ اندھیری رہے گی، آپ کو اندھیری کو بھگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہی روشنی جہاں پھیل گئی اندھیری خود بخود بھگ جائے گی۔ تو یہ مکاتب شروع کر دیے فوراً وہاں اللہ کے فضل سے۔ اور ابھی ہم گئے تھے اندور ہی، تو مولانا سے ملاقات ہوئی تھی، وہاں جنید سے، بیان بھی بہت اچھا کرتے اپنے والد ہی کے انداز میں، بہت زبردست۔ تو کہہ رہے تھے کہ ایک بڑا ہاسپٹل ابھی ہم بنا رہے ہیں، کہ مسلمانوں کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے،
تو وہاں دیواس ایک جگہ ہے، اس کے قریب 15 کلومیٹر فاصلے پر ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنا رہے ہیں. فکر مند بہت تھے اور صحت بھی ان کی ایسی ہے گری ہوئی، لیکن وہ بس دوڑ بھاگ رہتے ہیں. بہت ہی خدمت بہرحال انہوں نے لے لی اپنے سے، تو یہ گاؤں کا انتظام کر دیا. میں تو عرض کرنا چاہتا تھا کہ جہاں مکتب مضبوط قائم ہو گیا وہاں کوئی فتنہ داخل نہیں ہوگا. یہ داخل ہونے کی مثال بھی میں نے پیش کر دی اور اس کے بعد بھگانے کی مثال بھی پیش کی. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کے جو بندے تھے، اللہ اکبر، اور ان کا الہام کوئی ایسے کچا پکا الہام تھوڑے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ مکتب کا جال بچھا دو بستی تو یہاں کا دین محفوظ ہو جائے گا سب کا. کوئی غلط عقیدے کا آدمی یہاں آ نہیں سکتا، آ گیا تو اپنے منہ کی کھائے گا، جائے گا یہاں سے واپس. اور اسی طرح سیاسی حفاظت اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارا سیاسی پلڑا بھاری رہے تو آپس میں جوڑ پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو. بس یہ کسی علاقے میں نظر نہیں آتا ہے. مسلمانوں کا آپس میں جوڑ یہ اگر ہو جائے نا تو ساری سیاسی پارٹیاں آپ کے قدم چومے گی کہ بھائی اللہ کے بندو ہمارے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے بندو ہمارے ساتھ ہو جاؤ. 20-30 کروڑ مسلمان اگر ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں تو اچھی سیاسی جماعتیں ہل جائے گی. لیکن اللہ پاک کو منظور ہے نہیں ہے. جب تک یہ عقدہ جو ہے حل ہوتا نظر نہیں آتا، جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرما کر گئے ہیں کہ آپس میں جوڑ پیدا کرو، تو آپس کے جوڑ کی وجہ سے تمہارا اتحاد اتفاق قائم ہو جائے گا، تو پھر سیاسی پہلو تمہارا سب سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا. اللہ پاک کر دے بستی والے ہی آپس میں جوڑ پیدا کر لیں. ہم تو اتنا کٹھن مسئلہ ہے کہ محلے میں جوڑ نہیں، ایک محلے کے لوگوں میں جوڑ نہیں ہے، تو پھر پورے گاؤں کا جوڑ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اب کچھ فکر مند لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں جو کچھ بازی لگا دے اپنی اور اپنا جو ہے کچھ کوشش کریں اس طرح کی کہ آپس کے اختلافات کو دور کرنے کی، تو بس ممکن ہے اور یہ جب ہوگا جب کہ دنیا کی محبت دل سے نکلے گی. اس لیے کہ یہ اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ پیسے کی وجہ سے، جاگیر جائیداد کی وجہ سے، عہدے مرتبے کی وجہ سے، اور تو کیا ہے؟ حب مال اور حب جاہ کی محبت اور مال کی محبت کی وجہ سے سب ہوتا ہے. اگر لوگوں سے عہدے کی محبت نکل جائے، بھئی تو صدر، تو سیکریٹری، تو فلاں، تو سرپنچ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اب یہاں تو 10 آدمی سرپنچ بننے ہی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کتنا اختلاف ہے سمجھیے. اب وہ ایک بن گیا تو 9 اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، نہیں پڑ جائیں گے. ہے مسئلہ ایسا ہے. اور اسی طرح یہ جوڑ اگر پیدا ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ہماری بستی کا تو کم سے کم کوئی نام لے ہی نہیں سکتا ہے کہ یہاں سب کا جوڑ ہے. یہاں تو ایک سے کوئی جرم ہو گیا، اطلاع دینے والے 10 کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی بیچارے کی ہمت توڑ دیتے ہیں. اور جب ان کو پتہ چلتا ہے سیاسی جماعتوں کو کہ ان میں آپس میں توڑ ہے، تو یہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، بس تکا بوٹی کر کے بانٹ لیتے ہیں اور ہم کسی کے نہیں رہ جاتے. کوئی ہمارا نہیں، ہم کسی کے نہیں، ایسے مسئلہ ہو جاتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بالکل بجا ہے. اللہ وہ دن دکھائے ہم کو جس دن آپس کا جوڑ ہم میں پیدا ہو اور سیاسی قوت اللہ پاک عطا فرمائے، جس بنیاد پر ہمارے سیاسی مسئلے حل ہوتے رہیں گے. تو دنیاوی مسئلے حل ہوں گے مکاتب مدارس سے، اور سیاسی مسئلے حل ہوں گے آپس کے جوڑ اور آپس کے اتحاد سے حل ہوں گے. اس کے بغیر حل کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہی 2 چیزیں ہیں. اب ایک مسئلہ کچھ علاقوں میں کچھ بن گیا ہے دین کی حفاظت کا کہ وہ مکاتب ہیں، مدارس ہیں، یہ واپی سے چھاپی تک کا علاقہ ہے. باقی تو اندر بھی جاؤ نہ تو کچھ نہیں ہے، جنگلات میں چلے جاؤ. تو اب اللہ کے بندوں کو فکر ہوا ہے. مولانا وستانوی صاحب دامت برکاتہم، یہ مولانا سعید صاحب دامت برکاتہم، یہ سب لوگ مکاتب کا فکر کرتے ہیں. جنگلات میں مکاتب قائم ہوئے ہیں، لیکن ابھی کوئی پورے علاقے میں تھوڑا ہی پھیل گیا ہے نہیں بھائی. بہرحال جہاں جہاں ہے وہاں ہے. جہاں کے سیاسی جماعتیں مضبوط ہے، سیاسی اعتبار سے لوگ وہاں جوڑ رکھتے ہیں، ان کا بھی وزن ہے.
5-50 بھی ہوں تو ان کا وزن رہتا ہے۔ بہرحال یہ ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اور اس کو ہم نے ولولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ یہ بچیاں کل دین کا علم حاصل کریں، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَوْا إِلَيْهِمْ، اب دین کا علم حاصل کر لیا تو ان پر انذار کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ انذار کے معنی جا کر لوگوں کو اللہ پاک کے حکموں کی اطاعت پر لے آنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچانا، پہلے خود اطاعت پر آنا اور اطاعت سے اور نافرمانی سے بچنا، اور پھر لوگوں کو اس کی دعوت دینا۔ اب ظاہر بات ہے ہماری بچیاں جب 6 سال تک دینی علم کے پیچھے اپنے آپ کو کھپائیں گی، لگائیں گی، تو انشاءاللہ ان کو تو اس کا ملکہ ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے اوامر کا امتثال کریں، نواہی سے اجتناب کریں۔ اور اگر پھر بھی نہیں ہو رہا ہے تو بڑی افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ میں ایک جگہ لڑکیوں کے مدرسے میں جا رہا تھا ختم بخاری شریف کے لیے، تو ایک شخص نے مجھ سے بتلایا کہ مولانا آپ بخاری کا ختم نہ کریں، آپ بچیوں کی تربیت کی بات کریں۔ کیا کہیں؟ کیوں؟ کہا کہ یہ بچیاں جو عالمہ ہوتی ہیں، آپ فراغت کے بعد برقع اتار دیتی ہیں، فراغت کے بعد بے برقع ہو جاتی ہے، برقع اتار دیتی ہیں۔ اب میرے بھائیوں، 6-6 7-7 سال تک ہم نے محنت کر کے جن بچیوں کو برقعے کا عادی بنایا، اللہ اللہ استغفر اللہ، یہ بچیاں اگر فراغت کے بعد برقع اتار دیتی ہیں تو برقع اتارنے کے پیچھے پھر کوئی محنت کرنے کی ضرورت کہاں؟ یہ غیروں کو اتنی محنت کر رہے ہیں نا، حجاب 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 کا مسئلہ کتنا چلا ہے اور اب تک چل رہا ہے، اور کچھ اپنی کیا ہے موافقت میں لیا گیا ہے، فیصلہ آ گیا ہے، تو حکومت تو فیصلہ کر رہی ہے کہ حجاب بالکل تمہیں پہننے کی اجازت ہے، اور ہماری بچیاں اتنی بڑی سالہ سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب تک ان کو برقعے سے مناسبت ہی نہیں ہوئی، گویا ان کو زبردستی گویا برقع پہن کے مدرسے میں آ رہی۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یعنی بہت افسوس کی بات ہے۔ اور اللہ کے یہاں جواب کیا دیں گے؟ اللہ کے ہاں جب پوچھا جائے گا کہ برقع تم نے کیوں اتار دیا تھا، کیا ہوا تھا، کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہوگا؟ نہیں میرے بھائی۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا، میں تو اس پر کہہ رہا ہوں، مجھے یہاں کا حال معلوم نہیں ہے، یہاں کی بچیوں سے نہیں کہتا کہ تم برقع اتار دیتی ہو، نہیں انشاءاللہ ایسا یہاں نہیں ہوتا ہوگا، لیکن بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں مدارس میں پڑھنے والی کہ وہ برقع اتار کر ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ اب بتلاؤ، ایسی بچی، ایسی لڑکی اگر کسی کو کہے گی، کچھ بیان کرے گی، کوئی بات سمجھائے گی، تو لوگ کیسے مانیں گے؟ بھائی لوگ کیسے مانیں گے؟ لوگ تو یہی کہیں گے نا، کہ ارے تمہارا دین ہی سلامت نہیں ہے، تمہارا برقع سلامت نہیں ہے، تم ہمیں کیا کہنے آئے ہو؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا ریئیکشن ہوگا، اس کا ریئیکشن ہوگا۔ یعنی لوگ اپنی بچیوں کو مدارس میں بھیجنا چھوڑ دیں گے۔ کیوں چھوڑ دیں گے؟ اس واسطے چھوڑ دیں گے کہ مدرسے کی بچیاں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، مدرسے کی تعلیم کا کوئی رنگ ان پر نہیں چڑھتا ہے، وہ تو آوارگی کا شکار ہوتی ہیں، وہ برقع اتار کے کھلے پھرنے والی ہوتی ہیں، اس لیے ان مدارس سے ہماری بچیوں کو داخلے کے بعد کوئی دین کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ لوگ یہ کہیں گے۔ اب ہم کہاں ان کو سمجھانے جائیں کہ بھئی یہاں جو تعلیم ہوتی ہے وہ اور ہے، تمہاری بچی نے اگر اس تعلیم کا اثر نہیں لیا تو مدرسہ اس کا ذمہ دار کہاں ہے؟ مدرسے میں بے پردگی تھوڑا ہی سکھائی جاتی ہے، مدرسے میں تو پردے کی پابندی سکھائی جاتی ہے۔ اس لیے ہم ہماری بچیوں سے توقع کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ بھائی ایسا مت کرو بچیوں، اپنے پردے کو اپنا سنبھال کے رکھو، اس میں جو عافیت ہے، اس میں جو دین کی حفاظت ہے، اس میں تمہاری جو عزت و وقار ہے، وہ بے پردہ پھرنے میں نہیں ہے۔ عورتیں ایسے شکایت کرتی، دنیا دار عورتیں شکایت کرتی ہیں نا
کہ ہم کو پردے میں بند کر دیا اور ہم کو ایک گوشے میں بند کر دیا اور یہ تو پردہ ٹھیک نہیں ہے، دیکھو عورت کو اپنی آزادی رہنی چاہیے، فلاں رہنا، جو لوگ کہتے ہی ہیں، تو تم بھی ان کے اندر شریک ہو گئی نہیں ہو گئی؟ برقع اتار کر تمہارا نظریہ بھی گویا یہی ہو گیا کہ برقع ایک قید ہے۔ ارے برقع قید نہیں ہے، برقع جو ہے وہ تو تمہاری حفاظت کا ضامن ہے، تمہاری شرافت کا ضامن ہے۔ تم کو شریعت نے اتنا مقدس سمجھا ہے، عورت کو اتنا عظیم مقام شریعت نے دیا ہے کہ پردہ، کالا پردہ کہاں چڑھایا جاتا ہے؟ کعبۃ اللہ پر چڑھایا جاتا ہے، تو تم کو کعبۃ اللہ کے برابر قرار دیا ہے۔ ہاں، کعبۃ اللہ پر سیاہ غلاف چڑھاتے ہیں، تو عورتوں پر سیاہ پردہ ڈال کے ہم نے مثل کعبۃ اللہ کے ان کو بنا دیا ہے۔ اتنی مقدس، اتنا تقدس شریعت نے تم کو دیا ہے۔ پھر اس پردے میں رہ کر کورونا کے زمانے میں بہت مسئلہ حل ہو گیا تھا، نہیں ہو گیا تھا؟ ہاں، کہ ماسک پہنو، فلاں پہنو، یہ ٹھیک کرو، وہ ٹھیک کرو، کسی کو ہاتھ نہ لگاؤ، فلاں نہ کرو۔ تو یہ برقع پہنا تو کچھ بھی نہیں۔ برقع پہننے والی عورت کو کہاں ماسک کی ضرورت ہے، اور کہاں اس کو خطرہ ہے کہ کوئی میرے ہاتھ چھو لے گا، کوئی میرے ساتھ بیٹھ جائے گا تو مجھے اس کا اثر لگ، کہاں ہے سب؟ تو اس وقت جو ہے لوگوں نے اعتراف کر لیا۔ اب بھی ہندو لڑکیاں جو ہے اس گرمی کے موسم میں نکلتی ہیں تو کتنا دوپٹہ اپنا سا لپیٹ کر، ہاتھ کے موزے پہن کر، پاؤں کے موزے پہن کر اسکوٹی پر جا رہی ہے۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ اس برقعے کا فائدہ تو ہندو عورتوں کو معلوم ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس سے کتنا نفع ہوتا ہے۔ تمہاری کھال کی حفاظت ہو جاتی ہے، تمہارے چہرے کی حفاظت ہو جاتی ہے، غیر مرد للچائی نگاہوں سے تم کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر، تم جہاں چاہو آزادی سے آ جا سکتے۔ آزادی تو برقعے میں ہے، بے برقع گھومنے میں آزادی نہیں ہے بھائی۔ اگر بہت سے شریر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو بے برقع عورت وہاں سے گزر سکتی ہے نا، اس کو ڈر لگے گا، اور گزری بھی تو اس کی بنے گی۔ ہاں، اس کے ساتھ کیا کیا سلوک معاملہ ہوگا وہی جانتے ہیں۔ اور پردے والی عورت ہے تو 100 بدماش بیٹھے ہوئے ہوں، درمیان سے بے تکلف گزر جائے، اس کو چھیڑنے والا نہیں۔ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں کبھی برقعے والے عورت ہے۔ برقعے والے عورت بس میں چڑھ جاتی ہے، جگہ نہیں ہے تو 10 آدمی کھڑے ہو جائیں گے، یہاں بیٹھ جاؤ، تو نہیں۔ اللہ ہمیں اس کی حقیقت سمجھا دے بھائی، اور ہماری بچیوں کو اللہ توفیق دے کہ خود بچ کر رہیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایسی لڑکی جس نے برقع اتار دیا ہے وہ برقعے کی دعوت کہاں دے سکتی ہے؟ اور دعوت دے تو اس کی دعوت کو کون مانے گا، کون تسلیم کرے گا؟ ہاں، وہ تو سمجھیں گے کہ نہیں، جب عالمہ عورت ہو کر برقع اتار دیا ہے تو برقعے میں نقصان ضرور ہے، ورنہ یہ نہ اتارتی، یہ ری ایکشن ہوگا۔ اور جو پہن رہی ہے، پہننا چاہتی بھی ہے، وہ بھی نہیں پہنے گی۔ بھائی معاف کرنا، اور کوئی برا نہ مانے، مجھے تو اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ میں تو یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے مجھ سے شکایت کی ختم بخاری شریف کے موقع پر کہ مولانا ختم تو الگ ہے، لیکن آپ ذرا اس مسئلے پر بچیوں کو توجہ دلانا کہ تم فارغ ہونے کے بعد برقعے کو سینے سے لگائے رکھنا، اور اس کو اپنی عزت کا ایک کیا ہے سبب سمجھنا کہ اس سے ہماری عزت برقرار رہے گی، اور اس سے ہمارا دین محفوظ رہے گا، اس سے ہمارے بطن سے پیدا ہونے والے اولاد پر بہترین اثر مرتب ہوگا کہ جس عورت نے اپنے دامن کو صاف رکھا ہے اور اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھا ہے برقع پہن کر، اس اولاد پر ایسا اثر ہوگا کہ اولاد میں فطری طور پر نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیں گے، یہ اثر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات ضمناً آ گئی، میں نے عرض کر دیا کہ اپنے اخلاق بچیوں درست رکھو، اپنا ظاہر بھی درست رکھو اور اپنا باطن بھی درست رکھو، اللہ اللہ کرنے کی عادت ڈالو، تہجد کی عادت ڈالو۔ امت پر بڑے حالات ہیں، امت کتنی پریشان ہے، امت کتنی پریشان ہے، امت پر کتنے حالات ہیں، ظاہری حالات بھی اتنے ہیں، باطنی حالات بھی اتنے ہیں۔ ظاہری حالات، جنگ کے میدانوں میں کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں عورتیں، بچے اور مرد شہید ہو رہے ہیں، کتنے بیکار جو ہے وہ کتنے بے دست و پا ہو گئے ہیں بیچارے، کھانا نہیں ملتا بیچاروں کو۔ اتنے کٹھن حالات میں ہم تھوڑا تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے ان کے واسطے دعائیں کم سے کم کر لیں، چاشت اوابین میں ہم کچھ دعا کر لیں ان کے واسطے،
نمازوں کی پابندی کر کے ان کے واسطے 2 پیسہ صدقہ کر دیں یہاں سے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ تو ہمیں کرنا نہ چاہیے. یہ جائے کہ ہم بے دینی کا ماحول گرمائیں اور بے دین بن کے پھرنے لگیں. کوئی بات کہنا مجھے خطرہ معلوم ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا. اللہ پاک کے یہاں تو سب دیکھا جاتا ہے نا. جب پھر بہت پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے تو پھر پھوٹتا ہے، پھر لگام کھینچ لیتے ہیں اللہ پاک، اور پھر اللہ کے نظر رحم جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے اور بندہ ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے. اس لیے میرے عزیز ماں بہنوں اور میری بچیوں، معاف کیجئے، میں ضرور اس بات کی تاکید کروں گا اور یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے دین کی حفاظت کیجئے اور دوسروں کے دین کی بھی حفاظت کیجئے. پردے کو عام کیجئے، برقعے کو عام کیجئے. کھلے پھرنے پر شیطان جھانکتا ہے اس کو، اور شیطان دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. معاشرے میں جوانوں کا فساد کوئی کم تھوڑا ہی ہے، کم تھوڑا ہی ہے. یہ جوان بچے ہمارے ہیں نہیں، ان کے واسطے ہم 2 بات کہتے ہیں. جوان بچیاں تو ہیں یہاں، جوان بچیاں تو یہاں ہیں، اور بچیوں سے کہیں گے کہ بھائی بہنوں بیٹیوں تم اپنی عزت کی حفاظت کرو گے تو کوئی شیطان نہیں ہے جو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے. اپنی حفاظت کر لو، اپنی حفاظت کر لو. کچھ دین پر آ جاؤ، دیندار بن جاؤ. کون ہے ایسا خبیث اور ایسا شیطان، چاہے وہ ہمارا ہی نوجوان ہو، جو تم کو آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے؟ کسی کی ہمت نہیں ہوگی. وہ تو ہم ان کو راستہ ہموار کرتے ہیں، ہم کھلے پھرتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں اور ادھر ادھر جا کر ہم بیٹھتے ہیں، اور ان کا شیطان تو گھومتے رہتے ہی ہیں، پھرتے رہتے ہی ہیں. ان کی نگاہیں خراب ہوتی ہیں، مسئلے گڑبڑ ہو جاتے ہیں، اور پھر دینی مدارس، دینی استانیاں، ان کی استاد اساتذہ یہ بدنام ہوتے، ادارے بدنام ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک توفیق دے ہماری بچیوں کو، اور ان کے ذریعے اللہ پاک دین کو زندہ کرے، خود اپنے لیے دین کو زندہ رکھیں اور اپنی بستی کو دیندار بنانے کی کوشش کریں. یہ ہے لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. انذار یہ اب کا فریضہ ہے. جب فراغت ہو گئی تو اب قوم کو دین کی دعوت دینا، ان کو دین میں داخل کرنا، یا بچیوں کا فریضہ بن جاتا ہے. اس لیے کہ پڑھا اس واسطے ہے، اللہ پاک نے خود غرض بیان کر دے کہ ایک جماعت آئے، فقہ فی الدین حاصل کرے. کیوں حاصل کرے؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. ترتیب ہے کہ ایک جماعت نکلے. کیوں نکلے؟ لیتفقہوا فی الدین. پھر کیا کرے؟ تفقہ فی الدین حاصل کیوں کرے؟ تا اس واسطے حاصل کرے. فقہ فی الدین حاصل کیوں کرے؟ اس واسطے لینذر قومہم اذا رجعوا الیہم. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لعلہم یحذرون. تاکہ پوری بستی حذر، پرہیز کرنے والی جو ہے بن جائے. اس واسطے ان مدارس کا قیام وجود میں آیا ہے. قیام کا نظام اسی لیے ہے، وہ مدارس کے قیام کا نظام اسی لیے ہے کہ یہ آیت جو ہے اس پر عمل ہو جائے اور اس کی فعلاً شکل ہمارے سامنے آ جائے. ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ ہاں الحمدللہ ہماری بچیاں فارغ ہو رہی ہیں اور قوم میں دین کو، ایمان کو عام کر رہی ہیں. ان کے ذریعہ ان کے گھرانے میں، اطراف میں، یا جہاں کہیں ان کی شادی بیاہ ہو گئی اس علاقے میں اس کی وجہ سے عورتیں دینی نفع حاصل کر رہی ہیں. یہ ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. دوسری آیت میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ عام آیت ہے اور سب مسلمانوں کے لیے ہے. یہ ہے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کتنا اللہ پاک کا پیارا ارشاد ہے، اے لوگوں پورے فی السلم کافتن، سب کے سب دین میں داخل ہو جاؤ.
یعنی ادھورے داخل نہ ہو، کوئی ہوا کوئی نہیں ہوا، یا کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا، ایسا مت کرو۔ اس سے ہوگا کیا کہ اس سے ایک تو داخل ہونے والا داخل نہیں ہوگا، اور باہر سے آنے والوں کے واسطے سد راہ بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا۔ جیسے دروازہ ہے، دروازے پر آ کر ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اب وہ نہ اندر جا رہا ہے نہ باہر نکل رہا ہے، تو اب دوسرے آنے والے کیسے جائیں گے؟ گھر میں جائیں گے کیسے؟ اور اگر وہ نہیں جائیں گے تو ان کو گھر کی خوبی کیسے معلوم کہ کیسا گھر بنا ہے، اس میں کیا کیا سہولتیں ہیں، کیا 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 نہیں۔ اس لیے ایک آدمی داخل پورا ہو جائے تاکہ دوسروں کا راستہ ہموار ہو جائے، دوسرے بھی آ سکیں، اور پورا داخل ہونے کی وجہ سے اس کو بھی گھر کی خوبیاں معلوم ہو جائے اور آنے والوں کو بھی گھر کی خوبیاں معلوم ہو جائے۔ اسلام جو ہے یہ مثل ایک مکان کے ہے، گھر کے ہے، جیسے روایت میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی مثال ایک گھر کی ہے جس کی ایک اینٹ باقی رہ گئی ہے، اور وہ اینٹ آخری خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے وہ اینٹ میں ہوں۔ یہ پہلے زمانے میں جیسے ابھی سنگ بنیاد ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ویسے اس وقت سنگ اتمام بھی ہوا کرتا تھا۔ سنگ بنیاد اور سنگ اتمام یعنی عمارت کو شروع کرنے کا پتھر پہلے رکھا جاتا ہے، وہ رکھا جاتا تھا، اور پھر ایک اینٹ جو ہے باقی رکھی جاتی تھی، ایک اینٹ باقی رکھ دی جاتی تھی، جس کو پھر کسی اچھے آدمی کے ہاتھ سے رکھوایا جاتا تھا تاکہ اس کا ابتدا بھی حسین ہو اور اس کی انتہا اختتام بھی اچھا ہو۔ تو پہلے سنگ بنیاد بھی ہوتا تھا اور سنگ اتمام بھی ہوتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دین کی مکان کی انتہائی اینٹ میں ہوں۔ اس گھر کو لوگ دیکھنے آئے، ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا، کا بہت خوبصورت مکان ہے، لیکن یہ اینٹ اگر رکھ دی جائے مکمل ہو جائے تو پھر کیا کہنا، کہ یہ اینٹ میں ہوں۔ تو سنگ اتمام جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا آپ خاتم النبیین ہیں، اس لیے کہ آپ نے جو دین کی عمارت تھی اس کو مکمل کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ سنگ اتمام ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ادھورے داخل نہ رہو۔ جیسے دین مکمل ہو گیا ہے تو اب دین کو میں داخل ہونے والا بھی اس کو بھی پورے دین میں داخل ہونا چاہیے، ادھورے دین میں داخل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے۔ تو ہم ہماری ماں بہنوں سے، بچیوں سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اب ضرورت ہے کہ جب ہم نے دین اختیار کر لیا ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے توحید و رسالت کا، تو اب ہمیں کل دین میں داخل ہونا چاہیے، پورے دین میں داخل ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر صرف تم نے نماز پڑھ لی لیکن دوسری برائیاں تم نے نہیں چھوڑی، تو دوسرے احکام کی خوبی کا علم کیسے ہوگا؟ نماز پڑھ لی تو نماز میں کیا سکون ہے، کیا اس میں راحت ہے، اس میں کیا اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کا علم تو ہو جائے گا۔ کہ نماز پر تو تم کو سکون ہو کہ بھئی نماز تو بڑی عجیب چیز ہے، نماز تو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن اب اس کے بعد الفحشاء والمنکر جتنی چیزیں ہیں اس کو چھوڑنے میں کتنے فائدے ہیں، کتنی راحتیں ہیں، کتنا مزہ ہے، وہ کیسے معلوم ہو؟ ہے نا بھئی، آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے، باہر سے آپ صرف ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو پورے گھر میں کتنے ٹائلٹ ہیں، کتنے باتھ روم ہیں، کتنے بیڈ روم ہیں، کیسا کچن ہے، اور کیسی کیسی اس میں فرش و فروش ہے، کیسی لائٹیں لگی ہوئی ہے، کیسے جھومر لگے ہوئے ہیں، یہ معلوم ہوگا؟ نہیں معلوم ہوگا۔ تو جب تک کل داخل ہو کر ہر کمرے کو جانچ نہیں لے گا اور ہر اچھی چیز کا جائزہ نہیں لے گا، وہ باہر آ کر کسی کو اس گھر کے باب میں کہہ نہیں سکتا ہے کہ مکان کیسا ہے۔ اب جن لوگوں نے دین کے احکام پر کچھ عمل کیا ہے تو اب دوسروں کو دعوت کیسے دے سکتے ہیں کہ بھئی تم نے دیکھا؟ کہا کہ نہیں دیکھا تو نہیں۔ کہ تم نے کیا؟ کہ روزے میں اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں،
ایسا ایسا ہم نے مولانا کے بیان میں سنا، لیکن خود روزہ نہیں رکھتے، دوسروں کو روزے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ کہا تم خود نہیں رکھتے، تمہیں کیا پتا کہ روزے میں کیا برکتیں ہیں؟ ایسا ہی تو ہوگا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کے فضائل اتنے ہیں، زکوٰۃ سے اتنے فائدے ہوتے ہیں، ارے پھر خود زکوٰۃ دیتے ہو تم، اگر تم خود زکوٰۃ نہیں دیتے تو تمہیں زکوٰۃ کی فضیلت کا علم کیسے ہوگا؟ تو یہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہے، اور فحشاء و منکر سے بچنا ہے، حسد، بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، یہ آپ کے زنا، شراب خوری، جوار کھیلنا، یہ سب منکرات ہیں۔ اب ان منکرات کو تم نے ترک نہیں کیا ہے تو ان منکرات کے ترک میں کیا مزہ ہے تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے اللہ پاک فرماتے کہ بھئی پورے داخل ہو جاؤ، سب کے سب داخل ہو جاؤ اور کل کے کل داخل ہو جاؤ۔ تو سب داخل ہو جاؤ اور کل داخل ہو جاؤ تو تم کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیسا مذہب ہے اور اس کے اوامر میں کتنی راحت سکون ہے، اور نواہی سے اجتناب کرنے میں کس قدر آدمی جو ہے بے سکونی سے بچتا ہے، یہ تب پتہ چلے گا جب کہ تم پورے اور کل کے کل داخل ہو جاؤ گے اسلام میں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ شیاطین کے نقش قدم پر نہ چلو۔ شیاطین کے نقش قدم کیا ہیں؟ جتنے منہیات ہیں سب شیاطین کے نقش قدم ہیں۔ جتنے منہیات ہیں، ترک صلاۃ بھی شیطان کا نقش قدم ہے، ترک زکوٰۃ بھی، ترک صوم بھی، ترک حج بھی، اور اس کے علاوہ جتنے مناہی ہیں، جیسا میں نے ابھی ہم سب کو سمجھایا کہ مناہی یہ ہیں، یہ سب مناہی بھی خطوات الشیطان ہے۔ تو اوامر کا امتثال کرنا یہ اللہ کی فرما برداری ہے، یہ اسلام میں داخل ہونا ہے، نواہی سے اجتناب کرنا داخل ہونا ہے، اور اوامر سے روگردانی کرنا اور نواہی کا اتباع کرنا یہ خطوات الشیطان ہے۔ تو سوال ہو رہا ہے کہ پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ تم شیطان کی بات مت مانو۔ شیطان تم کو بے دینی سکھاتا ہے اور اللہ کے رسول دینداری سکھاتے ہیں، تو دیندار بنو، بے دینی سے بچو، شیطان کی بات مت مانو۔ ہے نہیں ہے، شیطان کی بات مت مانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تمہارا عدو مبین ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبینا، دوسری جگہ فرمایا ہے، تو شیطان عدو مبین ہے، لہذا دشمن کی بات کوئی نہیں مانتا ہے۔ دشمن کی بات کوئی مانتا ہے فوراً یقین ہوگا کہ دشمن ہے، اس لیے ظاہر میں کچھ لگتا بھی ہو کہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بات نہیں مانے گا آدمی۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کبھی اچھا مشورہ دے ہی نہیں سکتا ہے، کبھی اچھی چیز کا حکم دے ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا انہ لکم عدو مبین، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیوں نہ چلو؟ اس لیے کہ وہ تمہارا عدو مبین ہے، اور دشمن کبھی جو ہے اپنی سیدھی راہ دکھائی نہیں سکتا ہے، وہ تو غلط راستے پر ڈال کر آپ کو ہلاک اور برباد کرنا ہی چاہتا ہے، یہ معلوم ہو جانا چاہیے۔ دیکھو ایک حکایت ہے، ابھی یاد آئی، بہت مشہور ہے، لوگ بیان کرتے ہیں، اور یہ حکایت آپ کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی احیاء میں نقل کی ہے کہ ایک عابد تھا، بہت اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا۔ اس عابد کو آ کر لوگوں نے کہا کہ بھائی، لوگ ایک درخت کی پوجا میں لگ گئے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور تو عبادت میں لگا ہوا ہے، تیرا عبادت میں لگنے سے کیا فائدہ؟ وہ شرک کا راستہ بند کرو۔ اس کو غصہ آ گیا، انہوں نے کلہاڑا لیا کندھے پر اور کہا درخت کو میں کاٹ دوں گا۔ چنانچہ وہ چلا کہ درخت کو کاٹ دوں گا۔ راستے میں ایک شخص ملا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ایسا ایسا ہے، اور لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں، اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، تو نہیں کاٹ سکتا ہے۔ کیسے نہیں کاٹ سکتا ہے؟ جاؤں گا کاٹوں گا۔ بس تو میں ہوئی اور ہاتھا پائی ہو گئی، لڑائی ہو گئی۔ تو لڑائی ہوئی تو شیطان کو، وہ شیطان تھا، اس نے اس کو چت کر دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا کہ بھائی اب یہ تو غالب آ گیا ہے۔ کہا کہ بھائی دیکھو،
تم مجھے چھوڑو، یہ تم کو ایک بات بتلاتا ہوں، اٹھو میرے سینے پر سے۔ اٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ تم درخت کو مت کاٹو، تم کاٹو گے پھر یہ تو ٹھیک ہو جائے، پھر وہ نکلے گا، یا لوگ دوسرا درخت بولیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ تم عبادت میں اچھے خاصے لگے ہوئے ہو، اپنی عبادت کرتے رہو، جھنجھٹ میں کہاں تم پڑ گئے؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ دیکھو تم جب اٹھو گے سو کر تو تمہاری سرانے 2 دینار رکھے ہوئے ملیں گے، دینار رکھے ہوئے ملیں گے، تم جاؤ اس سے تم اپنا گزران کرنا، اپنے بال بچوں کا، گھر والوں کا صلہ رحمی کرنا، یہ تمہیں مفید ہوگا۔ درخت کاٹو گے تو لوگ دوسرا درخت بو دیں گے، کیا نفع ہوگا تم کو؟ پھر تم گھڑی گھڑی درخت کاٹنے جایا کرو گے کیا؟ تو وہ تو ایسے ہی سمجھاتا ہے نا، اس کی سمجھ میں بات آ گئی، ہاں بھائی ہاں بات تو صحیح ہے، لوگ تو دوسرا لگا لیں گے، اور وہاں بھی کاٹنے میں کتنی مزاحمت کرنی پڑے گی لوگوں کی، اس لیے وہ چھوڑ چھاڑ کر گھر چلا گیا۔ گھر چلا گیا۔ اب جب صبح اٹھا تو 2 دینار رکھے ہوئے ہیں سرانے پر، خوش ہو گیا کہ تو اچھا سودا ہے، اب پیسے ہو گئے۔ پیسہ ہی سب کی جڑ ہے نا، اور فساد کی جڑ یہی پیسہ ہے، اسی کے چکر میں آدمی آ جاتا ہے اور اپنے دین کو برباد کر دیتا ہے پیسے کے چکر میں۔ آج کل یہی تو چل رہا ہے، پیسے کے چکر میں آدمی سود خوری پر، لون لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ تو اس میں بہت نفع ہے، حالانکہ اس میں نفع کہاں سے آیا؟ اللہ جہاں منع کر دیں کہ بھئی سود حرام ہے، اور جو سود خوری کرتا ہے، سود کا دھندا کرتا ہے، اس پر وہ گویا اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اب سمجھو جو اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کرے گا اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہوگا تو وہ کہاں جیت پائے گا؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اللہ اعلان جنگ کرتے ہیں کہ جو سود کھائے گا میری طرف سے جنگ کا اعلان اس کے واسطے ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، معلوم ہوا کہ سود خور جو ہے اور حرام خوری کرنے والا کبھی زندگی میں راحت نہیں پا سکتا ہے، اور کبھی وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کے خلاف جنگ اللہ اس سارے حرام راستے ہیں، روزی کمانے کے جتنے بھی حرام راستے ہیں، حرام طریقے جتنے ہیں، اس میں کوئی کامیابی ہے نہیں۔ بظاہر ایسے کچھ پیسہ نظر آئے گا، لیکن ہوا ایک جھونکا آیا کہاں اڑ جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پیسہ کتنا تھا اور کتنا نہیں تھا۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو پیسہ جو ہے وہ جڑ ہے ہر برائی کی، جتنی برائیاں ہیں پیسے کے زور سے وہ برائیاں وجود میں آتی ہیں۔ یہ سیاسی پارٹیاں نہیں دیکھتے ہو، آج کل تو بہت چلتا ہے نا، اتنے کروڑ میں خرید لیا ایک کو، ساری دوسری پارٹی بیٹھ گئی توڑ دیا، یہی تو ہو رہا ہے۔ 50 کو خرید لیا، 25 کو خرید لیا، اور اتنے کروڑ روپے دیں گے۔ اللہ کے بندو، جس اعتماد پر لوگوں نے تم کو ووٹ دیا تھا، تم کتنے دنیا دار ہو، اور اس کے بعد بھی لوگوں کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، لوگ تو پھر اسی کو ووٹ دیں گے، اس لیے کہ ان کو تو اپنے کام نکالنے ان لوگوں سے۔ ایسے ہوتا ہے، ایسے بے وفا اور ایسے دنیا پرست لوگ جو ہیں وہ حکومت کے زمام سنبھالے ہوئے ہیں نا، یہ اسی کا تو سارا فساد، یہ ظلم و زیادتی کاہے کی ہے؟ سب اسی کی ہے۔ فساد کاہے کا ہے؟ اسی کا ہے۔ گاؤں گاؤں میں فساد کاہے کا پھیلا ہوا ہے؟ روپے پیسے کا، عہدے کا فساد پھیلا ہوا ہے۔ یہ بڑا وہ بڑا، میں بڑا نہیں، سب سے بڑا میں۔ پیسے والا ہے تو 2 آدمی اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ حسد، بغض، عداوت ہمارے اندر کتنی بھری ہوئی ہے، کتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ اس کا ہمیں اندازہ ایسے ہوتا ہے۔ حالات جب پیش آتے ہیں اچھے اچھے لوگ مکر جاتے ہیں جائیدادوں کے معاملے میں، اللہ اکبر، اچھے اچھے دیندار، اشراق تہجد کے پابند لوگ ہوتے ہیں، اور اس مسئلے میں آ کر مات کھا جاتے ہیں، یہاں آ کر ہار جاتے ہیں۔ تو یہ پیسہ تھا وہی، تو اس نے شیطان نے سوچا کہ پیسہ کا پھنڈا بہت اچھا ہے، اس لیے اس نے اس عابد کو کہا کہ تمہارے سرانے 2 دینار ملیں گے۔ پہلا ہی دن 2 دینار مل گئے، خوش ہو گیا۔ اللہ کا عابد تھا نا، اس لیے کہ وہ عالم نہیں تھا، فقیہ نہیں تھا، عارف نہیں تھا، تو یہ معلوم ہوا کہ اس کے بغیر صرف عبادت سے کام چلتا نہیں ہے۔ کہیں بھی آدمی گم ہو جاتا ہے، کسی کے بھی ہاتھ میں آ جاتا ہے، یہ آ گیا شیطان کے ہاتھ میں۔ دوسرے دن بھی اٹھا تو 2 دینار ملے،
تیسرے دن اٹھا تو کچھ نہیں، تیسرے دن اٹھا تو کچھ نہیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، کم بخت، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے، کم بخت بہت جھوٹ بولا مجھ سے اور دھوکہ دے گیا، چلو کلہاڑا اٹھایا اور پھر سوچا کہ آج تو درخت کاٹ ہی دوں گا، اس کی بات بالکل نہیں مانوں گا، اس عزم و ارادے کے ساتھ نکلا۔ اب نکلا تو شیطان وہی شخص رستے میں مل گیا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ درخت کاٹ دوں گا، تو کہہ رہا تھا کہ 2 دینار ملیں گے، یہاں تو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ پھر جھگڑا ہو گیا آپس میں۔ اب جھگڑا ہو گیا تو وہ جو شخص دوسرا تھا شیطان، وہ سینے پر چڑھ گیا اور کہا کہ بول، اب کاٹے گا، درخت کاٹے گا؟ کاٹنے کو کہہ رہا تو ابھی ختم کر دوں گا۔ کہا نہیں کاٹوں گا، نہیں کاٹوں گا۔ وہ شیطان اس کے سینے سے اٹھ گیا۔ پھر اس شخص نے، اس عابد نے کہا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، درخت نہیں کاٹتے، لیکن یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلے میں تو اس پر غالب آ گیا تھا اور آج میں مغلوب ہو گیا، آخر بات کیا ہے؟ کہا کہ بھائی پہلے جو تو جا رہا تھا نا، وہ مخلصانہ جا رہا تھا، اخلاص کے ساتھ جا رہا تھا، اللہ کے واسطے جا رہا تھا، تو اس نیت نے، اخلاص نے تجھ کو مجھ پر غالب کر دیا، اور اب تو جا رہا ہے 2 دینار نہ ملنے کی وجہ سے جا رہا ہے، 2 دینار نہ ملنے کی وجہ سے جا رہا ہے، گویا دنیا کے واسطے جا رہا ہے، پہلے اللہ کے لیے تھا، اب دنیا کے واسطے کام کر رہا ہے، لہذا اللہ نے تجھ کو ہلکا کر دیا اور مجھ کو تجھ پر کیا کر دیا؟ غالب کر دیا۔ تو بے دینی سے آدمی ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا وزن ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ پیسہ کا جال ایسا جال ہے شیطان کی طرف سے، حرام خوری اور حرام کمائی، یہ شیطان کے جال میں سے ایک بہت بڑا جال ہے، اور لوگ اس میں پھنستے جا رہے ہیں، کیچڑ ہے، دلدل ہے، ایک پاؤں نکالو دوسرا جائے گا، دوسرا نکالو تیسرا جائے گا، نکلنے کی کوئی سود میں یہی تو ہوتا ہے نا، سود میں تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی پر چڑھتا چلا جاتا ہے اور کوئی راستہ اس کو ملتا نہیں، ایسے جائیدادیں بک جاتی ہے، آدمی کنگال ہو جاتا ہے، کنگال ہو جاتا ہے۔ جوا بھی اسی طرح کا ہے، جوا بھی اسی طرح کا ہے، گھر میں لگے پتھر لادی جو ہوتی ہے نا، اس کو بھی اکھاڑ کر بیچ دینی پڑتی ہے، گھر کی چھت پر لگے ہوئے نالے جو ہے اس کو بھی آدمی اتار کر بیچ دیتا ہے، اور بعض تو کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کو بھی آدمی بیچ دیتا ہے، یہاں تک مسئلہ جاتا ہے۔ یہ ہے خطوات الشیطان، اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو دین میں سب کے سب یا پورے داخل ہو جاؤ اور خطوات الشیطان کا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا عدو مبین ہے۔ میں نے قصہ اسی پر سنا کہ دیکھو عدو مبین دیکھا نہیں دیکھا، وہ شرک کو فروغ دیتا ہے، اور ایک آدمی شرک کی جڑ کاٹنے جا رہا ہے، اس کو بہلا پھسلا کر اپنے جال میں پھنسا کر اس شرک والے درخت کو باقی رکھتا ہے تاکہ لوگ شرک کرتے رہیں۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ دین ایمان والے لوگ اپنے دین و ایمان سے نکل جائیں، دین و ایمان سے فارغ ہو جائیں۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ کہنا آسان ہے لیکن جب آدمی اس میں پھنس جاتا ہے پھر مسئلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خطوات الشیطان سے میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنا وقت ہو گیا؟ ختم کر دیں۔ میں نے کافی بات کر لی اور اس مناسبت سے اپنی بچیوں کو پیغام بھی دے دیا اور آنے والی عورتوں کو بھی پیغام دے دیا کہ تم شیطان کی باتیں مت مانو، اللہ کے حکموں کی پابندی کرو، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے تم رکے رہو۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سلامت رہے گی اور ہماری آخرت بھی سلامت رہے گی، اور اس کے خلاف کرنے میں نہ ہمارا دین سلامت ہے نہ ہماری آخرت سلامت ہے۔ بچیوں سے درخواست ہے کہ جس ادارے سے تم نے پڑھا ہے اس سے اپنا تعلق برقرار رکھو گی، اپنے استادیوں سے محبت کا تعلق رکھنا علم میں اضافہ کرتا ہے، علم میں برکت دیتا ہے، اس لیے ہمیں مدرسے سے، ادارے سے، اپنی استادیوں سے خوب گہرا تعلق رکھنا چاہیے، وقتاً فوقتاً ان کی ملاقات کرنا چاہیے، ادارے کے واسطے جس طرح تم مفید بن سکتی ہو مفید بننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھیا مفید ہونے کی صورت ادارے کے واسطے یہ ہے کہ تم اپنا دین باقی رکھو، اپنا پردہ باقی رکھو، اور اپنی دعوت دین کی، پردے کی، برقعے کی، احکام کی یہ عام کرو، چاہے تم اپنی اس بستی میں رہو، چاہے جس بستی میں اللہ پاک نے مقدر کیا ہے اس بستی میں تم چلی جاؤ، جہاں جاؤ آباد کرنے والی ہو کر رہو۔ کھلا پھرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ پاک کہی ہوئی باتوں کو
کانوں سے گزار کر دل دماغ میں اتار دینے کی اللہ پاک توفیق دے، اور سب کو اس پر عمل کرنے کی، ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ دعا کر دو تو دعا کر دو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و حبیبنا مولانا محمد النبی الامی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولاحبابنا ولتلامذنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا بالدعاء ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سیئات سے درگزر فرما، کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ادارہ سے جتنی بچیاں اس وقت فارغ ہو رہی ہیں، فراغت حاصل کر رہی ہیں، سب کی فراغت کو قبول فرما، ان کے حق میں، ان کے والدین کے حق میں، ان کی استانیوں کے حق میں، ادارے کے حق میں، کل امت کے حق میں قبول فرما۔ اللہ ان کو دین متین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خود بھی قائم رہیں، دوسروں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علوم دینیہ کو اور اعمال دینیہ کو اور معارف اسلامیہ کو ان کے قلوب میں راسخ فرما، یا اللہ ان کو اپنے خاص بندیوں میں شامل فرما، ان کو اپنا قرب خاص نصیب فرما۔ اسلام کی اہمیت، قدر و قیمت ان کے دل دماغ اتار کر اس کے کل قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں بہنیں جمع ہوئی ہے، سب کے ساتھ خیر و برکت کا معاملہ فرما، امن و عافیت کا معاملہ فرما۔ ہمارے بچیوں کو بہترین جوڑے نصیب فرما، نیک صالح جوڑے نصیب فرما، جس سے دین کی خدمت میں سہولت رہے، ایسے جوڑے ان کو نصیب فرما۔ یا اللہ راحت کی، سہولت کی زندگی سب کو نصیب فرما۔ ان کے بطون سے مولا کریم علماء ربانیین پیدا فرما، آل و اولاد سے یا اللہ ان کے آل و اولاد سے دین کا سلسلہ چل پڑے، یا اللہ ایسے اسباب تو مہیا فرما۔ مولا کریم ہمارے ساتھ خیر و برکت کا معاملہ فرما، حاضرین کے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کا روزگار چل رہا ہے اس میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری کھیتی باڑیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے بیپار دھندے میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ ہماری ہر چیز میں خیر و برکت مقدر فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی اللہ ان کو مطیع و فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ دین کو عام فرما، یا اللہ دین کو عام فرما، ملک کے حالات درست فرما، یا اللہ ظلم و زیادتی کا خاتمہ فرما، ظالموں کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو صفحہ ہستی سے ختم فرما، عدل و انصاف کا یا اللہ دور قائم فرما۔ مولا کریم جن کے حق جو لوگ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، ملک سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ملک کی باغ دور عطا فرما، اور پروردگار عالم جو ظلم و زیادتی مسلمانوں پر کر رہے ہیں یا جس کسی پر کر رہے ہیں ان کے پنجے کو مروڑ دے، اور اللہ ان کو صفحہ ہستی سے ختم فرما۔ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ امت جہاں جہاں بستی ہے اور جہاں جہاں رہتی ہے، جہاں دشمنوں کا یا اللہ دھاوا ہے، حملہ ہے، مولا کریم ان سے دشمنوں کی زیادتیوں کو ختم فرما، ان کی تو حفاظت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ دشمنوں کے مقابلے پر جنگ و جہاد کرنے والوں کو کہ قدم اور ہاتھ کو مضبوط فرما، ان کے دلوں کو قوت عطا فرما،
اور یا اللہ ہمارے بیت المقدس کی یا اللہ آزادی کی تو فیصلے فرما، یا اللہ خیر برکت مقدر فرما، شر فتنے سے سب کی حفاظت فرما، سب کو ایک بنا، نیک بنا، یا اللہ اس ملک میں مسلمانوں کی سیاسی وجود کو مضبوط فرما، یا اللہ ہمیں ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی ہمدردی کی توفیق عطا فرما، ہمارے آپس کی عداوتوں کو ختم فرما، یا اللہ ہم سب کو ایک بنا کر ہمارا سیاسی اعتبار سے بھی وزن اور دینی اعتبار سے بھی وزن قائم فرما۔ مولا کریم بڑی ظلم و زیادتیاں ملک میں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں ہو رہی ہیں اللہ سب کے ساتھ الرحم و کرم کا معاملہ فرما، امن و عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے سارے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما، یا اللہ ہماری دنیا بھی آباد فرما، آخرت بھی آباد فرما، جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں ہم کو ایمان والی موت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا و حبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب